السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں عبدالقادر قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی عبدالقادر قاسمی یوٹیوب چینل۔ اگر کسی کی فجر کی سنت رہ جائیں تو کیا فجر کی جماعت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے سورج نکلنے سے پہلے؟ اور اگر مکروہ وقت ختم ہو جائے، مکروہ وقت گزر جائے تو کیا سنتوں کی قضا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ عام طور سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں اور کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں۔ بعض لوگ اس بارے میں غلط گائیڈ لائن دے دیتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کے لیے آئیے ہم دارالعلوم دیوبند کی دارالفتہ سے سوال کرتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح بات کیا ہے۔ اگر کسی نے دارالعلوم دیوبند کی دارالفتہ سے سوال کیا، اگر ہماری فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو اسے کب ادا کریں؟ جماعت کے بعد یا طلوع آفتاب کے بعد؟ ٹھیک ہے، سورج نکلنے کے بعد کریں یا جماعت کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کریں؟ نمبر 2، اگر ظہر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کب ادا کریں؟ جماعت کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد یا 2 رکعت سنت سے پہلے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 3، اگر عصر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کب ادا کریں؟ اگر عشاء کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کب ادا کریں؟ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں؟ براہ کرم اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی دارالفتہ سے کسی نے سوال کیا ہے، آئیے اس کا جواب بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلوع آفتاب اور وقت مکروہ نکل جانے کے بعد، ٹھیک ہے، طلوع آفتاب اور وقت مکروہ نکل جانے کے بعد ہم سنتیں پڑھیں گے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فجر کی جماعت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً سنتیں پڑھنا فجر کی یہ جائز نہیں ہے، بلکہ طلوع آفتاب کے نکل جانے اور مکروہ وقت گزر جانے کے بعد ہم سنتیں پڑھیں گے۔ سمجھ گئے ہیں؟ فجر کی جماعت سے نماز جو ہم نے پڑھی ہے اور ہماری سنتیں رہ گئی تھیں، اور فجر کی جماعت سے نماز جو ہم پڑھ رہے تھے اس کے فارغ ہونے کے بعد فوراً ہم 2 سنتیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ سورج نکل جائے گا اور سورج نکلنے کے بعد جو 15-20 منٹ کا مکروہ وقت رہتا ہے اس کو گزر جانے کے بعد تب اپنی سنتیں پڑھیں گے۔ یہ ہوا فجر کی نماز کی سنتوں کا مسئلہ۔ نمبر 2، پہلے 4 سنت اور پھر 2 پڑھ لیں یا پہلے 2 سنت اور بعد میں 4، دونوں طرح درست ہے۔ پہلے طریقہ بہتر ہے کہ پہلے 4 سنت پڑھی جائیں اور پھر 2 سنت پڑھی جائے ظہر کی اگر ہماری پہلی سنتیں چھوٹ گئی تھیں تو جماعت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہلے ہم 4 سنتیں پڑھیں جو پہلے والی تھی، اس کے بعد ہم 2 سنتیں پڑھیں، یہ طریقہ بہتر ہے۔ نمبر 3، اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یعنی عصر کی سنتیں۔ نمبر 4، عشاء کی پہلی سنت یعنی فرض سے پہلے والی کا تو عشاء کی پہلی سنت یعنی فرض سے پہلے والی کا تو حکم وہی ہے جو کہ نمبر 3 کے تحت عصر کی سنت کا لکھ دیا، یعنی جو عصر کی سنتیں ہیں وہی عشاء کی سنتوں کا حکم ہے، اور فرض کے بعد والی 2 سنتیں چھوٹ جائیں تو صبح صادق سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر فرض کے بعد والی 2 سنتیں ہیں اگر وہ چھوٹ گئی ہیں تو ان کو صبح صادق سے پہلے پڑھ لیں۔ نمبر 5، یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور جب تک یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو بتا رہے ہیں کہ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا رب اغفر لی کم از کم 3 دفعہ پڑھا جائے اگر کسی کے دعائے قنوت یاد نہ ہو۔ امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنا آسان فرمائے۔